کے یہ دعا کرنا، اور جب ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا تو دعا میں کسی عمل صالح سے توسل کرنے کی بات نہیں تھی. آقا نے فرمایا میری ذات سے توسل کر، اور جب تو میری ذات سے توسل کر چکے پھر مجھے پکار کر استغاثہ پیش کر. پہلے اللہ سے عرض کر کہ میں تاجدار کائنات کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں آیا ہوں. جب یہ کہہ لے پھر مجھے پکار اور مجھے کہے یا رسول اللہ آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں آیا ہوں، مجھے بینائی آپ لے کے دیجئے. یہ ہے حدیث کا کلمہ. اس حدیث نبوی نے، اس حدیث صحیح نے جس کی صحت پر مہر تصدیق علامہ ابن تیمیہ تک نے ثبت کر دی، اور 1300-1200 سال کی تاریخ علم الحدیث کے ہر امام حدیث نے اس کو صحیح کہا. اور یہ حدیث پھر خبر واحد نہیں ہے، یہ کثیر طرق کے ساتھ وارد ہوئی. 9 طرق میں نے ابھی پڑھ کے بتا دی آپ کو. اب مجھے بتائیے کہ اس میں جو توسل ہو رہا ہے، ان کلمات توسل میں، دعا میں، اگر اعمال صالحہ سے ہی صرف توسل ہوتا اور ذات نبوی سے نہ ہوتا تو پھر یوں دعا سکھاتے کہ عرض کرنا باری تعالی میں نے تیرے حضور جو سجدہ کیا، 2 نفل پڑھے، اس نماز کے وسیلے سے مجھے بینائی دے. چاہیے تھا کہ کہتے نماز کے وسیلے سے، تیرے حضور نفل کے وسیلے سے تجھ سے مانگتا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے نماز پڑھائی مگر نماز کو وسیلے کے طور پہ آگے پیش نہیں کیا. وسیلے کا جب وقت آیا تو کہنا اتوجہ الیک بنبیک محمد، میں ذات محمد کے وسیلے سے تیرے پاس آیا ہوں باری تعالی، اور متوجہ ہوا ہوں. اور پھر مجھے پکار کے کہنا یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی قضاء حاجتی ہذہ. یہ بنیادی قاعدہ آپ سمجھ گئے. لہذا ایسا گمان کرنا حدیث صحیح، حکم رسول اور عمل صحابہ کی خلاف ورزی ہوگی. اعمال کا وسیلہ اپنی جگہ حق، وہ اور حدیث ہیں، بخاری شریف میں ہے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. مگر سوال یہ سمجھانا ہے کہ جہاں اعمال صالحہ کا وسیلہ حق ہے وہاں ان سے بڑھ کر ذات مصطفیٰ کا وسیلہ حق ہے. اور وجہ کیا؟ وجہ سمجھ لیں، ایک اصولی بات سمجھا دوں. ہم امت محمدی کے لیے اعمال صالحہ کیا ہیں؟ وہ عمل جو اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل میں صادر ہو اور رسول کی سنت کے مطابق صادر ہو. ارے جو عمل صالح، یہ بات امپورٹنٹ ہے، جو عمل صالح بن رہا ہے وہ خود وسیلہ مصطفیٰ سے عمل صالح بن رہا ہے. ایک عمل کو صالح کس نے بنایا؟ وہ عمل رد ہو جاتا اگر امر رسول نہ ہوتا. اگر امر رسول نہ ہوتا. آپ نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، اقیم الصلاۃ، قرآن مجید میں جگہ جگہ حکم ہے نماز پڑھنے کا. نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں اور فجر کی پڑھ رہے ہیں اور 4 رکعتیں پڑھ دیں، 4 رکعتیں 2 سے بھی ڈبل پڑھ دیں، یہ عمل صالح مقبول ہوگا؟ بولیے کیوں نہیں؟ قرآن نے تو رکعتیں دی نہیں ہیں آپ کو. قرآن نے تو نہ 2 کہیں، نہ 4 کہیں، نہ فجر کی، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء. اللہ کا حکم آیا. اب آپ نے کیا کیا؟ آپ نے تو 2 سے بھی ڈبل زیادہ سجدے کر دیے، 4 رکعتیں پڑھ دی. 2 پڑھتے تو عمل صالح ہوتا، اب 4 پڑھی، ڈبل عبادت کی تو عمل بدعت بن گیا. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس ایک عمل کو صالح کس نے بنایا اور بدعت کس نے بنایا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھوں اس طرح پڑھو تو عمل صالح ہے، اور میرے طریقے سے ہٹ کے پڑھو تو بدعت ہے. تو ارے عمل صالح پر
عمل صالح کے وسیلہ ہونے کا اقرار کرنے والے کہ عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے، نبی کی ذات کا جائز نہیں۔ میرا سوال یہاں ایک طالب علمانہ سوال وارد یہ ہوتا ہے کہ جس عمل صالح کا وسیلہ جائز ہے اس عمل کو صالح کس نے بنایا؟ وہ عمل خود بھی کسی کے وسیلے سے صالح بنا، خود بھی کسی کے وسیلے سے مقبول بنا۔ اگر اس عمل کو وسیلہ نہ ملے تو عمل ہو کر بھی نہ صالح ہے نہ مقبول ہے، تو وسیلہ سنت مصطفیٰ ہے۔ تو اگر عمل سنت مصطفیٰ کے وسیلے سے صالح اور مقبول بنتا ہے اور اس کا وسیلہ جائز ہوتا ہے، تو جس عمل کو خود مقبول بنانے میں جس کا وسیلہ ہے اس کا وسیلہ جائز نہیں۔ اس لیے ہر عمل جو صالح بنا امت کے لیے وہ سنت رسول کے ساتھ صالح بنا، سنت رسول کے وسیلے سے ہر عمل صالح ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسی بات ہوگی کہ جس ذات کے وسیلے نے اعمال کو صالحہ کیا ان اعمال کا وسیلہ جائز ہو جائے، اور جو وسیلہ اعمال کو اٹھا کر توسل کے قابل بنانے والا ہے اس ذات کا اپنا وسیلہ نامقبول ہو جائے۔ اب آقا علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بعد پھر یہی وسیلہ ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اگلی حدیث سنیے۔ یہ پہلا واقعہ تو تھا آقا علیہ السلام کے ظاہری زمانے کا۔ اب حدیث میں آتا ہے، امام طبرانی روایت کرتے ہیں اور امام بہقی بھی روایت کرتے ہیں اور بہت سے ائمہ محدثین۔ پہلے میں آپ کو تخریج دے دوں، اب میں جو کوٹ کر رہا ہوں یہی حدیث، یہی دعائے توسل اور دعائے استغاثہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ایک اگلا واقعہ پیش آیا ہے، اگلا واقعہ۔ اور اب جو میں اگلی حدیث بیان کر رہا ہوں اسی ہی حدیث کی ایکسٹینشن ہے، اسی واقعہ کا دوسرا ورژن ہے۔ اس کو امام طبرانی نے روایت کیا المعجم الکبیر حدیث نمبر 8311، اور المعجم الصغیر میں حدیث نمبر 508، اور باب قائم کیا فی الدعاء 1050 نمبر پر بھی۔ امام بہقی نے روایت کیا دلائل النبوت جلد 6 صفحہ 167، امام منذری نے روایت کیا ترغیب و ترہیب حدیث نمبر 1018، وقال هذا الحدیث صحیح۔ اب جو اب کوٹ کر رہا ہوں آگے اس کو بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے۔ پھر باقی بے شمار ائمہ، ان کی لسٹ ہی لمبی ہے، طویل، جنہوں نے اس حدیث کو ہمیشہ روایت کیا، اس پر استناد کیا، احتجاج کیا، اعتماد کیا، اعتقاد کیا۔ اب حدیث یہ ہے، عن ابی امامۃ بن سہل بن حنیف عن امہ عثمان بن حنیف ان رجلا كان يختلف الى عثمان بن عفان في حاجة فكان عثمان لا يلتفت اليه ولا ينظر في حاجته فلقي ابن حنيف فشكى ذلك اليه فقال له عثمان بن حنيف ائت الميدان فتودع ثم ات المسجد فصل فيه ركعتين ثم قل اللهم اني اسالك وتوجه اليك بنبينا محمد النبي الرحمه يا محمد اني اتوجه بك الى ربي فتقضي لي حاجه فتقضی لی حاجہ۔ اب دوسرا واقعہ ہے کہ ایک شخص تھے سیدنا عثمان غنی کے دور میں، ان کو کوئی کام تھا حضرت عثمان غنی سے، وہ خلیفۃ المسلمین تھے، وہ بار بار ان کے دربار میں جاتے، سیدنا عثمان غنی کے دربار میں، نہ انہیں کوئی اندر جانے دیتا، نہ سیدنا عثمان غنی اس کی بات پر دھیان کرتے، نہ اس کی حاجت روائی ہوتی، نہ اس کی حاجت کو کوئی سنتا، پریشان ہوتا بار بار۔ اس اثناء میں اس کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہو گئی۔ اب سمجھے؟ اور اب اس اگلی حدیث کو روایت کر رہے ہیں سہل بن حنیف، ابو امامہ بن سہل بن حنیف روایت کر رہے ہیں، اور ان کے چچا ہے عثمان بن حنیف جنہوں نے پہلی حدیث روایت کی تھی۔ اب بھتیجا روایت کر رہا ہے اپنے چچا سے۔ وہ کہتے ہیں کہ پھر وہ پریشان ہوئے تو ان کی ملاقات حضرت عثمان بن حنیف سے ہوئی، جنہوں نے روایت کیا کہ آقا علیہ السلام نے اس نابینا کو یہ حدیث، یہ دعائے توسل اور دعائے استغاثہ سمجھائی تھی۔
ان کو بیان کیا کہ میری مشکل ہے، میں بار بار جاتا ہوں تو میری سنتا کوئی نہیں۔ انہوں نے کہا ادھر آ۔ اب انہوں نے کہا، اب سمجھا رہا ہوں اصول صحابہ کرام کا فہم عقیدہ کیا تھا۔ اگر وہ اس توسل کو صرف حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے لیے جائز سمجھتے اور حضور کے وصال فرما جانے کے بعد توسل حضور سے جائز نہ ہوتا، تو وصال کے بعد خواہ عثمان غنی کا زمانہ ہو اور خواہ آج کا زمانہ ہو، اور خواہ مدینہ کی سرزمین ہو یا حیدرآباد دکن کی سرزمین ہو، جب وصال فرما گئے تو پھر اس کے بعد قیامت تک کے ہر دور کے لیے حکم ایک ہی ہوگا۔ وہ اتنے سال کم اور اتنے زیادہ کاؤنٹ نہیں ہوں گے۔ بعد از وصال انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا، میں نے دیکھا ایک نابینا شخص آیا، پھر پوری حدیث بیان کی، تم جاؤ وضو کر کے 2 نفل پڑھو اور آقا علیہ السلام کے توسل اور استغاثہ کی یہی دعا کرو اور حضور کو پکار کر کرو۔ اب وہ شخص جس کی حاجت روائی نہیں ہو رہی تھی، اس نے جا کے 2 نفل پڑھے اور جا کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل اور استغاثہ سے دعا کی اور پلٹ کر آیا۔ اب جب یہ دعا کر کے واپس آئے تو ان کو انہوں نے کہا، اب بیان کر رہے ہیں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف، وہ کہتے ہیں کہ اب تو جا سیدنا عثمان غنی کے دربار میں اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، میں بھی تمہارے ساتھ جاتا ہوں۔ حضور سب کو پکار لیا، حضور کا توسل کر لیا، اب میں بھی چلتا ہوں۔ ساتھ چلے گئے اور جب وہاں گئے فرمایا وَرُحْ حَتَّى أَرُوحَ مَعَكَ فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ فَصَنَعَ مَا قَالَ لَهُ ثُمَّ أَتَى بَابَ عثمان بن عفان فَجَاءَ الْبَوَّابُ، اور وہ حضور سے وسیلہ کر کے حضور کو پکار کر اللہ کو حاجت پیش کر کے چل پڑے۔ جب دربار عثمان غنی کے دروازے پر پہنچے، جہاں اس کی سنتا کوئی نہیں تھا، اندر داخل بھی کوئی نہیں ہونے دیتا تھا، دروازے پر وہ شخص پہنچا تو جو بواب اس کو ہر روز روکتا تھا، آتے اس نے بازو پکڑا اور پکڑ کے سیدنا عثمان غنی کے پاس لے کے خود چل پڑا۔ وہاں چل گیا، فجاء البواب حتى اخذ بيده فادخله على عثمان بن عفان فاجلسه معه على التنفسه، اس نے دروازہ پکڑ کے دروازے سے ان کا بازو پکڑ کے سیدنا عثمان غنی کے پاس پہنچا دیا اور سیدنا عثمان غنی کے پاس بٹھا دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جو پہلے توجہ نہیں ہو رہی تھی اس کی طرف، فرمایا قال حاجتک، اپنی حاجت بیان کر۔ فذکر حاجتہ وقضاها له، اس نے اپنی حاجت بیان کی، سیدنا عثمان غنی نے وہیں اس کی مشکل حل کر دی، اس کا مسئلہ پورا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا اور کوئی حاجت ہے بیان کر، اور کوئی حاجت ہے بیان کر، اور پھر فرمایا وقال ما كانت لك من حاجت فاذكرها، آئندہ بھی کوئی حاجت ہو تو بلا جھجک مجھے بیان کیا کر، کیونکہ اب تو مصطفیٰ کے توسل کے ساتھ آیا ہے۔ اب دیکھیے، نماز وہ پہلے بھی پڑھتا تھا، دعائیں وہ پہلے بھی کرتا تھا، روتا دھوتا اللہ کے حضور التجا کرنے کا عمل اس کا جاری تھا، مگر فرق صرف یہ تھا کہ اس کی ساری دعائیں، اس کی ساری التجائیں قائم اور دائم تھی، فقط مصطفیٰ کا توسل و استغاثہ شامل نہ تھا۔ آج فرق یہ پڑا کہ آج آقا علیہ السلام کے وسیلے اور استغاثے کے ساتھ آیا، اس کی مشکل بھی حل ہو گئی اور آقا علیہ السلام کے توسل سے آئندہ کے لیے دروازہ بھی حاجت روائی کا کھل گیا۔ اب اس کو پھر حضرت عثمان بن حنیف نے اپنا واقعہ سارا سنایا کہ میرے ساتھ ایسے ہوا تھا۔ اس کو امام طبرانی اور بہقی نے روایت کیا اور امام منذری نے کہا نا والحدیث صحیح۔ اب اس حدیث کی صحت پر اعتراض نہیں کیا گیا، حدیث صحیح۔ اب جو لطف کی بات ہوئی وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے توسل کی دعا تلقین کی، توسل کا عقیدہ سمجھایا، استغاثہ کا عقیدہ سمجھایا، اپنے وسیلے اور برکت اور اپنے حرمت کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا راستہ بتایا، اور حاجت روائی بھی ہوئی۔ اور صحابہ کرام کا عمل پھر یہ رہا، انہوں نے اسے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری کے ساتھ خاص نہیں کیا، بلکہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی صحابہ کے عمل میں توسل جاری رہا، استغاثہ جاری رہا۔
تو جو صحابہ کا عمل ہے وہی عقیدہ صحیح ہوگا. تو قیامت تک صحابہ کرام کے عمل اور عقیدہ کے مطابق حضور کا وسیلہ جاری ہے اور جاری رہے گا. قیامت تک جاری ہے اور جاری رہے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کی یہ بات. اب اس میں جو چیز بڑی قابل توجہ وہ یہ کہ آپ نے یہ حدیث دریر سن لی جس کے دونوں مواقع آپ جان لیے، دونوں مواقع، اور دونوں مواقع پر اس حدیث کو اپنی اپنی سند کے ساتھ حدیث سے صحیح کہا. اب اس میں جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ عمل صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیشہ سے جاری تھا اور بعد ازاں بھی جاری رہا. اب اس کو جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ امام نووی نے بھی کتاب الاذکار میں لیا، حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لیا، شوکانی نے تحفۃ الذاکرین میں لیا، ابن الاثیر نے اسد الغابہ میں لیا، امام سبکی نے شفاء السقام میں لیا، حاکم نے مستدرک میں لیا، بہقی نے دلائل میں لیا، امام احمد بن حنبل نے مسند میں لیا، امام نسائی نے عمل الیوم واللیلہ میں لیا، اور حتیٰ کہ جو میں نے اب یہ حدیث کوٹ کی اس کو پھر امام بخاری نے تاریخ الکبیر میں لیا، اور امام منذری نے الترغیب میں لیا، سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لیا، امام قسطلانی نے المواہب میں لیا، زرقانی نے شرح المواہب میں لیا، اور جتنے ائمہ محدثین ہوئے وہ سارے اس حدیث کی صحت کا اقرار کرتے رہے، اور ہر ایک نے کہا ھذا حدیث صحیح وقد صححہ غیر واحد من الحفاظ وفیہم الترمذی والطبرانی وابن خزیمہ والحاکم والذہبی وکلھم من المحدثین. یہ ایک چیز جو بنیادی سامنے آ گئی. اب اس کا اطلاق جو توجہ طلب بات ہے، اس کا اطلاق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسل کے عمل کا اطلاق حضور علیہ السلام کی حیا. کل ہم نے جو حدیث بیان کی کثرت کے ساتھ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے ابتدائے آفرینش سے لے کر آقا علیہ السلام کے ظہور تک توسل کا تسلسل جاری تھا. آج اس حدیث کے ذریعے حضور علیہ السلام کی حیات ظاہری میں بھی توسل حکم رسول سے ثابت ہوا، اور استغاثہ بھی. آقا نے صرف توسل نہیں سکھایا، استغاثہ بھی سکھایا. اور دوسری بات یہ کہ حضور علیہ السلام کے وصال اقدس کے بعد بھی اس عمل کو جاری رکھنے کا حکم ہوا. اب جو چیز آگے لا رہا ہوں، جو میں نے قرآن مجید کی آیت کریمہ بھی پیش کی، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ. اب اس آیت کریمہ میں یہ آیت توسل ہے، صریحاً آیت توسل ہے. اب بڑی اہم چیز توجہ طلب ہے، وہ یہ کہ حکم فرمایا اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو اے میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی خدمت میں آ جائیں، اور آپ کی خدمت میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں، اور پھر رسول بھی ان کی سفارش کر دے، تو یقیناً اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پائیں گے. یہ قرآن مجید کی آیت ہے سورہ نساء کی. اب وہی نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ کیا توسل یعنی وسیلہ صرف عمل صالح کے ساتھ خاص ہے یا ذات مصطفیٰ کا حصہ؟ اب استغفار عمل صالح ہے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ عمل صالح ہے. اگر استغفار عمل صالح خود وسیلہ کے لیے کافی ہوتا تو آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں صحابہ کرام کو کہا، اور بعد ازاں امت کو یہ پھر اس کی تعلیم کا تسلسل ہوا. جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے، اللہ رب العزت فرماتے کہ تم اگر ظلم کر بیٹھے ہو اور مجھ سے معافی چاہتے ہو تو گھر میں مصلی بچھا لو اور وہاں نفل پڑھ کے مجھ سے معافی مانگو، یا میرے گھر آ جاؤ. اللہ کا گھر کیا کہلاتا ہے؟ مسجد. حکم ہوتا کہ میرے گھر آ جاؤ، کعبۃ اللہ میں چلے جاؤ اور وہاں جا کے اللہ سے معافی مانگو. میں نقطہ یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر
محض عمل صالح سے توسل، اس کو اگر توسل کو عمل صالح پر محصور کیا جائے اور توسل ذات نبی کے ساتھ نہ ہو تو سوال وارد ہوگا جس کا جواب روئے زمین کا کوئی شخص نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک فرماتے چونکہ استغفار کرنا عمل صالح ہے کہ اگر ایسی بات ہے تو مجھ سے معافی مانگو۔ اس آیت کو کہاں لے جائیں گے جس میں اللہ پاک نے فرمایا اگر جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو جاؤ کا میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ معافی مانگنے کے لیے در مصطفیٰ کیوں ضروری قرار دیا؟ گھر بیٹھ کے معافی مانگیں تو اللہ نہیں سنتا؟ گھر بیٹھ کے معافی مانگیں تو اللہ، اس نے تو فرمایا کہ میں تو سمیع الدعا ہوں، جہاں پکارو اللہ سننے والا ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تمہاری شاہ رگ سے بھی قریب ہے۔ تو شاہ رگ کے قریب رب، معافی اس سے مانگنی، معافی عطا اس نے کرنی، بندہ خدا کا اور خدا بندے کا، معافی مانگنے والا گناہگار اللہ کا بندہ، توبہ قبول کر کے معاف کرنے والا بندے کا رب، معاملہ سیدھا ہے۔ تو وہ براہ راست کیوں حکم دیتا ہے کہ مجھ سے معافی مانگنی ہے؟ تو در مصطفیٰ پہ جاؤ۔ در مصطفیٰ پہ بھیجنا اس امر کو مؤکد کرتا ہے کہ اے امت محمدی میرے مصطفیٰ کا وسیلہ کبھی نہ بھولنا، میرے مصطفیٰ کا وسیلہ ناگزیر ہے۔ جاؤ کا میں توسل ہے، جاؤ کا میں توسل ہے، جاؤ کا آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور آپ کے پاس آ کر فاستغفر اللہ، پھر مجھ سے معافی مانگیں۔ تو جاؤ کا توسل ہو گیا، حضور کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگے۔ واستغفر لهم الرسول، اور پھر اس سے بھی معافی نہیں ملے گی۔ جب حضور کی بارگاہ میں بھی آ جائیں گے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر معافی مانگ لیں گے تو اللہ رب العزت اب اجابت دعا کے لیے، معافی دینے کے لیے اب مصطفیٰ کے لبوں کو دیکھیں گے کہ میرے محبوب آپ کی بارگاہ میں بھی آ گئے اور آپ کی بارگاہ میں حاضری دے کر معافی بھی مانگ لی، اب میں آپ کو تک رہا ہوں، آپ کیا فرماتے ہیں، اسے معاف کروں یا نہ کروں؟ اسے معاف کیا جائے یا نہ کیا جائے؟ محبوب آپ کا ارادہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو لفظ فرمایا ثم بعدیت کے لیے ہے کہ جب مجھ سے آپ کی خدمت میں آ جائیں پھر مجھ سے معافی مانگ لیں اور پھر رسول سفارش کر دے۔ یہ جو پھر رسول سفارش کر دے اس میں توقف ہے، معافی مانگنے کے بعد اب رب مصطفیٰ کو دیکھتا ہے، محبوب اب آپ کا منشا کیا ہے، اسے معاف کر دیا جائے یا دھکے دے کر نکال دیا جائے؟ فاستغفر لهم الرسول، الفاء للتعقیب۔ اب معافی مانگنے کے بعد اب اللہ رسول کو دیکھتا ہے کہ محبوب کے لب ہلے یا نہ ہلے، محبوب کی منشا کیا ہے، محبوب اس کی معافی چاہتا ہے یا نہیں چاہتا۔ تو اگر رسول واستغفر لهم الرسول، اگر رسول بھی اس کی سفارش کر دے اور ایک بول دے کہ باری تعالیٰ جانے دے، اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے، اگر ایک بول میرا مصطفیٰ بول دے کہ اسے معاف کر دے، لواجد اللہ، مجھے اپنی عزت کی قسم کہ معافی دوں گا ہی دوں گا، لواجد اللہ، پھر مجھے توبہ قبول کرنے والا بھی پالو گے اور رحمت کرنے والا بھی پالو گے۔ اب دو آیتوں کا ذرا موازنہ کراتا ہوں یہاں آپ کو۔ سورہ نصر کو پڑھیے ذرا، سورہ نصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اب اس سورہ نصر پہ غور کیجئے، فرمایا کہ پھر اللہ کی حمد کرو۔ اس مقام پر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھیجنے کا ذکر نہیں، آقا کی بارگاہ مصطفیٰ میں بھیجنے کا ذکر، یہاں مقام بغیر توسل کے ہے۔ دعا دونوں طریق سے ہوتی ہے، دعا بالتوسل بھی ہے، دعا بدون التوسل بھی ہے، اللہ دونوں صورتوں میں سنتا ہے۔
اللہ رب العزت توسل کا محتاج نہیں ہے، توسل کا محتاج نہیں ہے، مگر فرق دیکھنا ہے کہ دعا اگر وسیلے کے بغیر ہو تو اس کا اثر کیا ہے، اور دعا آقا کے وسیلے سے ہو تو اثر کیا، دونوں کا فرق دیکھنا ہے۔ اب دو آیتوں کا موازنہ کر لیں۔ سورہ نصر میں اللہ سے معافی مانگی جا رہی ہے، مگر جاؤ کا نہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری اور حضور کا توسل اور حضور کی شفاعت نہیں۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی تسبیح کریں، حمد کریں، واستغفر، پھر اللہ سے معافی مانگیں، اللہ سے معافی مانگیں۔ اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا واستغفر انہ کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ رب العزت نے فقط اپنی صفت بیان کی ہے مبالغے کے ساتھ کہ بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، مگر وہ اب اس کی جو توبہ اس نے کر لی کب قبول کرے گا؟ ابھی کرے گا، انتظار کروائے گا، وقفے کے بعد کرے گا، سال کے بعد کرے گا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس دعا کی قبولیت 40 سال کے بعد ہوئی تھی۔ وہ جو فرعون کو غرق کیا گیا دریائے نیل میں، اس کی دعا 40 سال قبل ہوئی تھی، تو وہ مالک ہے۔ یہاں اللہ سے معافی مانگی ڈائریکٹلی، اور اس نے فرمایا انہو کان توابا، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے کہہ کر اس نے چھوڑ دیا، آگے گارنٹی نہیں دی کہ تیری قبول ہوگی، بولیے، یا نہیں ہوگی تو کب ہوگی؟ ہفتے، عشرے، مہینے، 2 مہینے میں ہو جائے گی، ابھی ہوگی، کل کو ہوگی، سال میں ہوگی، 10 سال میں ہوگی، وہ مالک ہے، اس پر کسی کی پابندی نہیں۔ تو براہ راست اللہ سے معافی مانگنے کا نتیجہ ہوا انہو کان توابا، کہ بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ میں نے قرآن پیش کر دیا، اب سورہ نساء کی طرف آ جائیے، وہاں اللہ سے ڈائریکٹ معافی مانگی، براہ راست استغفار کیا، جس کا جواب آیا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ بس آگے سائل اور تائب تک رہا ہے کہ کچھ آگے بھی ارشاد ہوگا، اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا تو ہے، پر آگے کیا؟ آگے خاموشی۔ اور اب ادھر بھی استغفار ہے، ادھر وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ۔ اب سنیے، اس مقام پر جو توبہ اور معافی مانگنے کے لیے جانے والا ہے وہ بہت ظلم کر کے نہیں جا رہا۔ سورہ نصر میں وہ ظلم کر کے نہیں جا رہا، وہ صرف مقام تشکر پہ جا رہا ہے۔ فرمایا فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ کی حمد کر، تسبیح کر اور معافی مانگ۔ اس میں وہ ظلم کر کے نہیں آیا۔ سورہ نصر میں کسی شخص کے ظلم کرنے کا بیان نہیں، گناہ کبیرہ کے ارتکاب کا بیان نہیں، جانوں پر ظلم کیے بغیر اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اور بڑے گناہ کے بغیر معافی مانگنے پر معافی دینے کی گارنٹی نہیں دی۔ بڑا گناہ کیے بغیر اللہ سے براہ راست معافی مانگنے پر معاف کر دینے کی گارنٹی نہیں دی، فرما دی اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بس کب کرے گا وہ مالک ہے۔ اور اب یہاں سورہ نساء میں جو شخص معافی مانگنے آ رہا ہے وہ اپنی جانوں پر ظلم کر کے آ رہا ہے، اور وہاں جان پہ ظلم کر کے نہیں آ رہا تھا، یعنی معاف کرنے کا کیس اس میں بڑا ایزی تھا، اسٹریٹ فارورڈ تھا، کمپلیکیشن نہیں تھی، کوئی ہنڈرنس نہیں تھی، رکاوٹ نہ تھی۔ یہاں ہنڈرنس ہے، رکاوٹ ہے، کمپلیکیشن ہے۔ کیوں؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جانوں پر ظلم کر کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہیں۔ اب یہاں کیس بہت کمپلیکیٹڈ ہے، وہ ظلم کر کے آیا ہے، مگر اب یہاں معافی مانگنے کا طریقہ بدل گیا۔ وہاں سٹیٹ اوے گھر کے مسلح پہ معافی مانگی تھی، کعبۃ اللہ میں معافی مانگی تھی، اللہ کے حضور جہاں تھا معافی مانگی تھی، باری تعالیٰ معاف کر دے۔ جواب آیا میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں، بس آگے کوئی کومنٹ نہیں۔ یہاں فرمایا اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے اگر معافی چاہتے ہو تو جاؤ کا، اب ایک دوسرا طریقہ سکھایا، حضور کی بارگاہ، میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ،
اور حضور کو وسیلہ بنا لو، بارگاہ مصطفیٰ میں آؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضری دے کر اب مجھ سے معافی مانگو۔ دو مقامات میں فرق یہ ہوا، وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دیے بغیر اور آقا کی بارگاہ کو وسیلہ بنائے بغیر ڈائریکٹلی اللہ سے معافی مانگی تھی۔ جواب آیا تھا انہو کان توابا۔ اب یہاں جانوں پر ظلم کر کے آ رہا ہے، زیادہ گریویس اور سینگون جرم کر کے آ رہا ہے، مجرم ہے، مگر طریقہ بدل گیا کہ جاؤ کا مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا اور بارگاہ مصطفیٰ کو وسیلہ بنا دیا۔ وسیلہ بنا کے فاستغفر اللہ، حضور کی بارگاہ کی حاضری دے کر اب رب کو پکار رہا ہے، مولا اس بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اور معافی کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے سفارش کر دی، ہاں باری تعالیٰ میں سفارش کرتا ہوں، اس کو جانے دے، چھوڑ دے، معاف کر دے۔ تو گویا توسل بھی ہو گیا، تشفع بھی ہو گیا، وسیلہ بھی ہو گیا، شفاعت بھی ہو گئی۔ اب یہاں معافی مانگنے پر حضور کا وسیلہ اور شفاعت دو چیزیں ایڈ ہو گئیں۔ اب فرق دیکھیے، وہاں نہ وسیلہ ایڈ ہوا تھا نہ شفاعت ایڈ ہوئی تھی، تو رب کا جواب آیا تھا ہاں اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بس۔ یہاں بڑا گناہگار آیا، حضور کا وسیلہ ہو گیا بارگاہ کی حاضری کا، حضور کی شفاعت ہو گئی۔ اب یہاں کا جواب سنیے، اب دونوں آیتوں کے لفظ سامنے رکھیے۔ وہاں لفظ تھا انہو کان توابا، اللہ تو بہت توبہ قبول کرنے والا۔ جب حضور کی شفاعت اور وسیلہ ہو گیا، یہاں جواب آیا لوجد اللہ توابا الرحیما، اگر مصطفیٰ کے وسیلے سے اور مصطفیٰ کی شفاعت سے تمہاری معافی آ جائے تو یقیناً تم مجھے پا لو گے، توبہ قبول کرتا ہوا، رحمت کی بارش کرتا ہوا۔ یعنی تم میری توبہ کی قبولیت